बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, आज इतवार का दिन था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से होकर, हडियाला से होकर ये कॉल दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार अपने अपने कारकुनों को लेकर बाहर निकलें। दिन भर हम ये देखते रहे, लेकिन इस वक्त तक लास्ट जो फुटेजेस कराची से, लाहौर से, KPK से और इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से वो सामने आ रही हैं। तो ये लगता है कि पाकिस्तान, ख़ास करके पंजाब का चप्पा चप्पा, गांव-गांव, एक एक तहसील से, एक एक यूनियन से रिकॉर्ड तोड़ रैलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और वर्कर लेकर सड़कों पर निकले हैं। वो तमाम तर रुकावटें, तशद्दुद, जुल्म, पुलिस और कहर जबर सब के बावजूद कहीं कराची में गिरफ़्तारियाँ भी हैं, पंजाब के अंदर भी गिरफ़्तारियाँ हैं, पुलिस छापे मार रही हैं, वहाँ पे प्रिजनर गाड़ियाँ लेकर पुलिस वहाँ पहुँची हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस खौफ को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कायम किया है और ये मैसेज दिया है मुख्तदर हलकों को कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा अपनी तमाम तर वसाइल के होते हुए, हुकूमत की सरबराही में, सहूलतकारों की मौजूदगी में तमाम तर पैसा, वसाइल और ख़र्चे करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम कारकुन या एक आम जो उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार जिसकी कोई इतनी जान पहचान नहीं है, उससे भी छोटा जलसा वो कर रहे हैं। चाहे वो सियालकोट हो या लियाकत बाग हो या फिर किसी और जगह पे कोई इस तरह से जलसा हो। ये यहाँ पे सोचने की बात है, देखने की बात है। वो मैसेज जिसका इंतज़ार था, वो शायद पिक्चर जो मुक़्तदर हलके पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, ऐसे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, वर्करों पे जुल्म बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, वो अपने उस खौफ के अंदर बुत तोड़ते हुए उस जुल्म और तशद्दुद, जबर और कहर के बावजूद भी ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अब किसी सूरत बाज नहीं आएंगे, हम जुल्म का बदला वोट से देंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दोबारा से वज़ीर आज़म बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त फस्तायत हो रही है या हो रही थी, वो सब की सब अपनी जगह पे जारी भी है। और इसके साथ साथ मुक़्तदर हलके जो हैं वो तमाम तर वसाइल, रिसोर्सेज, अपनी जो थिंक टैंक हैं वो सारे इस्तेमाल करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मकबूलियत को कम कर पाए हैं, ना उनके अवाम को, लोगों को रोक पाए हैं, और ना कभी सज़ा, कभी कुछ, कभी केस, कभी इल्ज़ाम वो देने के बावजूद भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक कि वजाहत सईद के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उसकी वीडियो का सामने आया है, जिसमें इमरान रियाज पे जो तशद्दुद हुआ वो सारी की सारी कहानी उसने बताई है। भी पार्ट 3 बाकी है, उससे भी अंदाज़ा हो सकता है और किया जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से साफ़ियों को या सियासतदानों को, जजों को, वकीलों को किस तरह से हरासा किया जाता है या किस तरह से ऑफ़र्स की जाती हैं ताकि आने वाले वक्त में उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। अब बात रह गई है 8 फरवरी की, और जो मियाँ साहब हैं जिन्होंने सियालकोट में भी आज जलसा किया, तो उनके जलसे के अंदर सिवाय इसके कोई और ऐसी बात नहीं है जो आई लव यू टू, मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, या उन्होंने अपने मंशूर में वो बातें बताई हैं। जो मंशूर पेश किया है उसमें एक बात भी चैलेंज से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान नून लीग की जो पार्टी है, मियाँ साहब वो पूरी करने वाले नहीं हैं, और ना कोई उसमें ऐसा कोई नई बात है जो वो हम कह सकें कि वो आम आदमी को मिलेगी। 5 करोड़ जॉब हो गई, या डॉलर की कीमत में
کمی آ گئی یا پاکستان کو سٹیبل کرنا، یہ سب کا سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ، یہ اسکرپٹ پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے نون لیگ کا۔ یہ وہی نون لیگ ہے جنہوں نے اس ملک کو قرضے میں ڈبویا ہے، یہ وہی نون لیگ ہے جس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کبھی انڈیا سے جنگ کا بہانہ کر کے عوام کو لوٹا، کبھی کسی دہشت گردی کے نام سے اس ملک کو لوٹا، اور آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ وہ جو ان کے ایون فیلڈ ہیں، جو ان کے سانسیں ہیں، وہ کہاں سے اتنے زیادہ آئے۔ میاں صاحب اپنے خزانے کبھی کروڑوں کے حساب سے کبھی کہتے ہیں جی یہ فلاں جلسے میں جاتے ہیں تو آپ پہ قربان، ادھر جاتے ہیں تو یہ کروڑوں آپ پہ قربان۔ میاں صاحب سے ایک ہی سوال ہے کہ میاں صاحب یہ کروڑوں روپے اگر آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں تو ٹھیک، آپ اپنے خزانے سے دے رہے ہیں تو ٹھیک، آپ نے جو اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس میں سے دے رہے ہیں تو ٹھیک، عوام کی خون پسینے کی ٹیکسوں کی کمائی سے ٹیکس لے کر وہ آپ خود پاکستان کو لوٹ کر اسی خزانے سے عوام کے اوپر کروڑوں روپے دے کر آپ کون سا ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ فائنل آج کی جو دیکھنا تھا، تاریخ رقم ہو گئی، پاکستان کے چپے چپے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکل آئے، ان کی تشدد بھی سوشل میڈیا پہ سب دکھایا جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی دکھائی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے انہیں روکا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اب نہیں رہے، اب آزاد امیدوار ہیں، صرف جھنڈے ہیں، پی ٹی آئی کے نعرے ہیں، اور عمران خان کو رہا کرو، عمران خان ہمارا مرشد ہے اور ہم اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نعرے ہیں جس نے پورے پاکستان کے مقتدر طاقتور حلقوں کے اندر خوف برپا کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، عمران خان کے اوپر سائفر کیس میں جو اس وقت تک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں سوال سب سے بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ سزا دکھاوے کے طور پر دی جائے، چاہے وہ سزا حقیقی معنوں میں دی جائے، چاہے وہ سزا خوف پیدا کرنے کے لیے دی جائے، اب پاکستان کی جو عوام ہے وہ کسی صورت رکنے والی نہیں ہے، اور اب پاکستان کی عوام کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کرے گی اور کسی بھی طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہ سلیکٹ نہیں کرے گی۔ باقی جہانگیر ترین علیم خان اور جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے کے پی کے والی، یہ تو بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفحہ ہستی میں ان کا نام ایک کاغذی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ان کی کوئی گنجائش اب نہیں ہے کہ یہ ہاں زبردستی ان کو جتوایا جا سکتا ہے، 2 4 6 10 سیٹیں ٹھپے شپے لگا کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ٹرن آؤٹ کی امید کی جا سکتی ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل سروے کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب ان کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے آج کی کسی قسم کی کوئی ریلی پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری یا ایسے نہیں دکھائی، پہلے بھی نہیں دکھائی، اور لیکن دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، بی بی سی کا ہو، یورپ کا ہو، الجزیرے کا ہو، یا کسی بھی دوسرے ملک کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ پاکستان کی کوریج بھرپور انداز میں کر رہا ہے، اور اس انداز سے جو کوریج کر رہا ہے وہ ساتھ ہی بتا رہا ہے کہ ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے اور یہ عوام عمران خان کے پیچھے نکل رہی ہے اور عمران خان کی حمایت میں ہے۔ دوسری صورت، یہ جو تھنک ٹینک ہے یہ ایک طرف عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا ہرانے کے لیے یا شکست دینے کے لیے کر رہا ہے، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی منہ خود اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے یا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جوتی اٹھا کر اپنے ہی سر پہ مارتا ہے۔ میاں صاحب کے جلسے میں بلاول بھٹو کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بلاول صاحب میاں نواز شریف یا نون لیگ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف باتوں کے علاوہ باقی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو سنی جا سکے یا جس پہ یقین کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف ان دونوں کو آپس میں لڑا کر عوام کے دل میں غیر ارادی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو محبت ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جو بات عمران خان نے کہنی تھی،
وہ نون لیگ کے حوالے سے بلاول بھٹو کر رہے ہیں، اور جو عمران خان نے بات بلاول بھٹو کے خلاف کرنی تھی وہ میاں صاحب اور میاں صاحب کا تمام جو جتھا ہے وہ کر رہے ہیں۔ پیچھے مولانا صاحب ہیں، وہ بھی ہلکی پھلکی بس اپنا جو کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہنے کے لیے سانسیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس سوائے چند الفاظ جو دی ایجنٹ اور ملک کی تباہی اور ملک کی بربادی یا عمران خان ایسے ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن خیر وہ جانے اور ان کا کام، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں، اور مولانا اگر اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر قاضی بھی بول سکتا ہے، پھر میاں بھی بول سکتا ہے، پھر بلاول بھی بول سکتا ہے، پھر سارے بول سکتے ہیں۔ لیکن مختصر یہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں نے ریکارڈ قائم کیا، تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور وہ جو خوف کے بت تھے، وہ جو ڈر تھا، وہ نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ 8 فروری پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ یہ جو جنگ ہے، یہ جو حق کی جنگ ہے، سچ کی جنگ ہے، اسے اب کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور پاکستان کے اندر ایک وقت آئے گا کہ اب وہ ٹھپوں کا دور اور وہ سلیکشن کا دور اور وہ مرضی سے اپنی کٹ پتلی حکومت بنانے کا دور ختم ہوگا، اور عوام اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ جو ظلم بڑھتا جائے گا اور عوام زیادہ سے زیادہ نکلتی جائے گی۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔